بھی آج بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. حلالے کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو لعنتی ہے, ایک وہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے. آج بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کے نام پہ اتنی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل ہے نا, قرآن یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے حق اور باطل کو آپس میں مرج مت کرو, لیکن عوام میں اتنا فتنہ پھیلایا ہے حلالہ 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 حلالہ, یہ مولوی حلالے کراتے ہیں, یہ مولوی حلال, اتنا زیادہ اس لفظ کو اچھالا گیا ہے کہ ایک مذاق بنا کے پیش کر دیا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے حلالے کا کانسیپٹ بھی پیش کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت اب اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی. اسلام آپ کو طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے, اس کو مذاق نہ بنایا جائے. تاکہ عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے. اللہ میاں کہتے ہیں اس کے علاوہ جہاں چاہے نکاح کرو, اس سے نہیں ہو سکتا نکاح تمہارا. اس میں کوئی بغیرتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا حلالہ بغیرتی ہے. اس اسٹیپ میں کوئی بغیرتی کوئی شروع ہو رہی ہے؟ جہاں چاہے نکاح کرے. اس عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا, کم سے کم 2 گواہوں کو پتا تھا. نکاح میں ویسے بھی 2 گواہ کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہوتے ہیں. اگر کوئی پوری دنیا کو بتائے بغیر کسی مجبوری سے 2 گواہوں کی موجودگی میں چھپ کے نکاح کر رہا ہے, دوسری شادی میں اکثر 2 گواہ ہی ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے 2 کے 4 ہو گئے نا تو 4 پورے محلے کو بتا کے پٹوا کے ہونے ہی نہیں دیں گے. گواہ جہاں آ گئے وہاں بغیرتی ختم. 2 بندے ہیں, پکڑا جاؤں گا تو بتا دوں گا بھائی یہ 2 میری شادی پہ کیا ہیں؟ گواہ ہیں. تو اگر کسی عورت نے 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی مرد سے نکاح کر لیا تو یہ مرد اس کا شوہر ہے. اس شوہر کا اس عورت کے قریب آنا بغیرتی نہیں. یہ شوہر اس کے قریب آیا, اس سے ہم بستری کی, کوئی بغیرتی نہیں ہے. لوگ اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں ایک کی بیوی دوسرے کے بستر کی زینت بن رہی. ابے اس کی بیوی ہے نہیں, یہ صحیح ہے نا, وہ تو طلاق دے دی, ختم ہو گیا اس کا رشتہ. ابھی اپنے شوہر کے گھر میں ہے. یہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو یہ اختیار ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے. اور جیسے حضرت جمیلہ کو اپنے شوہر پسند نہیں آئے, ان کا ارادہ تھا کہ میں شوہر بدل لوں, تو اگر اس عورت کو بھی خیال آتا ہے کہ بھائی میرا پہلے والا شوہر مجھے یاد آ رہا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر میں اس شوہر سے طلاق لے لوں اور میں پہلے والے سے نکاح کر لوں تو اس طلاق کے مطالبے میں بھی نہ کوئی بغیرتی ہے نہ کوئی شریعت کی طرف سے پابندی, کیونکہ اس طلاق کی بھی کوئی بیس ہے اور عورت اس پہ مجبور بھی نہیں ہے. بھائی اس کو کس نے کہا مجبور؟ نہ اس نے کوئی شوہر سے پہلے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے. اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتی تو یہ ناجائز ہو جاتا. نہ اس نے ایگریمنٹ کیا ہے, لیکن وہ چاہ رہی ہے کہ میں پہلے والے کے پاس چلی جاؤں. اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے, صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں, میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا, لیکن دوسرا شوہر نامرد ہے, وہ مجھ سے ہم بستری نہیں کر پاتا, میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ تو نبی نے تو یہ نہیں کہا, یہ تو تم بڑی بے شرمی کی معاذ اللہ بات کر رہی ہو, تم اس سے طلاق لے کے دوبارہ پہلے والے کے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے. ان کو بھائی پہلا شوہر یاد آ رہا ہے, ان کو احساس ہو گیا غلطی میری تھی. تو اب یہاں اگر عورت اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے, شوہر ہم نبی نے تو فرمایا نہیں جا سکتی کیونکہ میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوا. تو اب اگر یہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہیں, وہ اگر کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا, اب دوبارہ مطالبہ کرنا کیا ہے؟ بغیرتی. جب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تو اس شوہر کا حق, ابے بھائی جس کے پاس رہتی ہو اس کا حق ہے, یہ پرانے والے کا حق ہے, جو رہ رہی ہے اس کا حق ہے نا. اب اس کو خوش رکھو, وہ دے دے تو اس کی مرضی ہے, نہیں دے تو بس صبر کرو. اس کو تنگ, اس کو بولو بس ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ خوش. لیکن اگر وہ دے دیتا ہے, وہ کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میں کیوں رکھوں, اس میں بھی کوئی بغیرتی بولو نہیں ہے. پھر اگر یہ طلاق دیتے دوسرا دے دے, پھر یہ عدت گزارے, عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے یہ نکاح کرے, اس میں کوئی بغیرتی نہیں ہے. جب ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرنے میں بغیرتی نہیں ہے تو اپنے بچوں کے باپ سے نکاح کرنے میں کیوں بغیرتی ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھے. وہ اس مرد کو اس لیے ترجیح دے رہی بھائی یہ میرے بچوں کا کیا ہے؟ باپ ہے. اور آئندہ اس نکاح میں طلاق کا امکان بھی کم ہے کیونکہ حلالے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے. عورت کو بھی احساس ہو گیا اور مرد کو بھی احساس ہو جائے گا.
اور مرد بھی پابند نہیں ہے دوبارہ اس سے شادی کرے. وہ کہا میں نہیں کر رہا, میں نے تو تمہیں چھوڑا اس لیے تھوڑی تھا کہ میں کروں گا تم سے نکاح. لیکن آج اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا کے پیش کر دیا ہے, ایک مذاق بنا دیا ہے. یہ عورت پہ ظلم اس وقت ہوتا جب اسلام عورت کو مجبور کرتا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تمہارے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں, لہذا عدت گزارو گی, تم دوسرے شوہر کے پاس جاؤ گی, وہ تم سے ریلیشن قائم کرے گا, پھر وہ تمہیں طلاق دے گا, پھر تم عدت گزارو گی, پھر پہلے سے نکاح کرو گی. اسلام نے کسی اسٹیپ میں عورت کو کہیں بھی مجبور نہیں کیا. ایک پابندی لگائی ہے, پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی, بس جہاں چاہو شادی کرو, اسی کے ساتھ رہو. طلاق لینی ہے نہیں لینی تمہیں اختیار ہے, لے لیتی ہیں اس کے بعد دوبارہ پرانے سے کرو, نئے سے کرو, یا کسی سے بھی نہ کرو, یہ سب تمہیں اختیارات ہیں. تو مجبور کہاں کیا اسلام نے عورت کو اس میں. لیکن غیر مسلم بھی اس کو ایک تماشا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور جو آج کل کے اسکالرز ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے, وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. تو حقیقت میں وہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قرآن کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ رکھا کیوں ہے؟ اسلام نے طلاق کی روک تھام کے لیے رکھا ہے تاکہ لوگ طلاق کے لفظ کو مذاق نہ بنائیں. ورنہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا, دھڑ 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 طلاقیں نکالیں پھر شادی کر لی, پھر طلاقیں نکالیں پھر شادی کر لی. عورت کو ایک عجیب اذیت ہوتی تھی طلاق کے لفظ سے. تو معاشرے میں چند لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں, 10 آدمی عبرت کا نشان بنتے ہیں, اور 10,000 کو ان کے عمل سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں, اس کی اللہ کی نظر میں بڑی بھاری اس کی حیثیت ہے. یہ لفظ نکلے گا تو اتنے آرام سے بیگم ریورس نہیں ہوگی, تو سوچے گا 100 دفعہ. اسی وجہ سے اللہ کے انہی احکامات کی برکت ہے کہ طلاق کا لفظ بہت آسان مگر طلاق کا ریشو بہت کم ہے اسلامی معاشرے میں. یہ انہی احکامات کا نتیجہ ہے. اور جن معاشرے میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے کا رواج ہے نا, ان میں دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے جب چاہو جہاں سے چاہو فتویٰ مل جائے گا اپنی مرضی کا. اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, کہ طلاق کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے. عورت مرد کی پرمیشن کے بغیر کہیں اور شادی نہیں کر سکتی بشرطے کہ 3 طلاقیں نہ ہوں. ایک حکم تو یہ بیان کیا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت خود مختار ہے, وہ جب چاہے اپنا نکاح ختم کر دے. آج عدالتوں نے اس حکم کی دھجیاں بولو نا اڑا دی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی جو چابی ہے نا نکاح ختم کرنے کی, وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. جج کے ہاتھ میں, پاکستانی کورٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا ہمارے کنٹری میں اتنا مذاق اڑایا گیا ہے کہ انتہا ہے, اور اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایسی خاموشی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے, یار جو یہودی مذہب میں جو چیز نہیں ہے, جو عیسائی مذہب میں نہیں ہے, جو صدیوں سے اسلام میں نہیں تھی, وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اسلام میں داخل کر دی گئی. اور کیسے اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش اور ہماری دینی جماعتیں بھی خاموش. نکاح میں داخل ہونے کے لیے عورت کی مرضی ضروری, نکاح سے نکلے گی عورت اپنی مرضی سے, بولو نہیں. اب اس پہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں مرد کو اتنے اختیارات کیوں دیے. اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ میں ان جوابات میں ابھی نہیں جاتا. یہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں.